اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ اسٹوڈنٹ 70 سال کا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹریٹ کر رہا ہو، بہرحال وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا کالج کا اسٹوڈنٹ بھی اسٹوڈنٹ ہے، جہاں تک سٹریس کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس سے چھوٹا جو اسٹوڈنٹ ہے اسکول کا، وہ سٹریس فری اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یعنی لیٹ ٹین ایج سے لے کر اور پھر 70 سال کا اسٹوڈنٹ ہو یا 40 سال کا اسٹوڈنٹ ہو یا 22 سال کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ بہرحال ایک نہیں کئی قسم کے سٹریس سے اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تو جو کامن سٹریس ہے وہ فیوچر کا ہوتا ہے، اور وہ بوڑھوں کو بھی ہوتا ہے، جوانوں کو بھی ہوتا ہے، شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے، غیر شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے، انڈر گریجویٹ کو بھی ہوتا ہے، پوسٹ گریجویٹ کو بھی ہوتا ہے، ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹ کو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ فیوچر بھی کئی پہلوؤں سے ہے، فائنینشلی، پروفیشنلی، پھر اگر کوئی ان میرڈ ہے اور سمجھدار ہے تو ہی ہیز ٹو فیل دا اسٹریس کہ میری میرڈ لائف کیسی گزرے گی، اسے کوئی میچ تلاش کرنا ہے، اس میں 100 قسم کے اندیشے اسے ڈسٹرب کریں گے۔ اور اگر کوئی میرڈ شخص ہے تو اس کو پھر نئی سٹریس جو ہے اس کی ایک سیریز ہے کہ جو اسے فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ایک تو کی ہے اس سارے مسئلے کی، وہ ہے ایمان باللہ۔ میں نے سورۃ الحدید کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت، اور عربی زبان میں اصاب یصیب یہ اینی تھنگ وچ بیفالز، مثبت بھی ہو سکتی ہے منفی بھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اس زمین پر یا تمہارے اپنے دلوں میں، nothing befalls الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ دیکھیے ایکسیڈنٹ میں اور کسی پلانڈ ایونٹ میں کیا فرق ہے کہ ایک ایونٹ جو پلانڈ ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اور ایک جو بائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ گرنے کی آواز آئی، آپ پریشان ہو کو پتہ ہے کیا ہوا، تو گھر کا کوئی فرد کہتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا پیالہ ہی تھا، بس اس کو باہر پھینکا ہے، فوراً آپ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پلانڈ تھا یا بائی ایکسیڈنٹ کچھ ہوا ہے، اس وقت تک آپ کو ایک سٹریس رہتا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ یقین کہ اوور آل یہ اللہ کروا رہا ہے، یہ یقین جتنا انسان کو نصیب ہو جائے، مل جائے، اتنا ہی انسان سٹریس فری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا
ایک جواب اگر آپ کو مل جائے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کے اگینسٹ نہ میں رتی بھر آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، لہذا اللہ سے مانگوں اور اللہ پر ٹرسٹ کروں، لیکن اس کے لیے ایک یقین کی ضرورت ہے۔ وہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، کئی زاویوں سے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کا وفادار ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ will certainly take care of me۔ یہ یقین ہے جو انسان کو سٹریس سے نکالتا ہے، ورنہ کوئی شخص جتنا سمجھدار ہوگا، جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا، اتنا ہی ان سٹریس ہوگا۔ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو عقل نہ ہوئے تو موجا ہی موجا۔ اور اگر آپ کوئی سروے کریں کسی سائیکیٹرک کلینک کا یا کسی مینٹل ہاسپٹل کا، تو پروفائل اگر آپ کے سامنے آئے کہ اس کا وکٹم بننے والے یعنی سائیکیٹرک اور مینٹل ڈیزیز کا کون لوگ ہیں، آپ شاید حیران ہوں کہ آپ کو اس میں تقریباً 100% جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ لوگ ملیں گے۔ مور انٹیلیجنٹ یو آر، مور ان اسٹریس یو شوڈ بی۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں، اگر آپ انٹیلیجنٹ ہوں اور ساتھ آپ کو اللہ پر یقین بھی ہو، پھر کوئی سٹریس نہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے، دنیا نے مانا ہے نا، the way he planned, the way he performed، کوئی ان کا میچ نہیں ہے نوع انسانی میں، لیکن انہیں سٹریس کیوں نہیں ہوئی؟ Why didn't he go mad؟ صرف اس لیے کہ اللہ پر یقین۔ جو کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ امپاسبل ہی نہیں، اس سے وہ بڑا لفظ مجھے مل نہیں رہا، محال مطلق تھا۔ نہ اس کا کوئی پہلے سے پریسیڈنٹ تھا، نہ وہ لاجیکلی سمجھ میں آتا تھا۔ اندازہ تو لگائے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے، اس کے بھی تقریباً 3 سال کے بعد آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا ہے، تو اس وقت جو ریئیکشن سامنے آیا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو کچھ بیتا ہے، could anyone ever imagine کہ یہ کبھی کامیاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش قدمی تھی، آپ پوری سیرت النبی میں دیکھ لیں کہ آپ کا ہر سٹیپ فارورڈ ہے، کہیں آپ نے بیکورڈ جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا کہ ہو آئی کیم ان دا رانگ ڈائریکشن، لیٹس گو بیک، نہیں۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے یقین ہو کہ یس آئی ول اچیو۔ اور وہ یقین کہاں سے مل رہا تھا؟ سورہ شورا میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کو آپ نے قائم کرنا ہے، آپ کو ہر طرف سے پرابلم آئیں گی،
پہلے تو جو مشرکین عرب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جدھر آپ انہیں بلائیں گے it will be very hard for them to accept. لیکن اللہ دو طرح سے آپ کی مدد کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی جس کو چاہے گا اپنی جانب راغب کر لے گا، اور جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اس کو تو لازماً راستہ دکھائے گا. اور یہ دو طرح سے لوگ آئے. جو اللہ کا چوائس تھا وہ اللہ نے خود جو ہے وہ ادھر سے ادھر موڑ دیا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، عطا کر دے. تو حضرت عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا. تو گھر سے نکلے کیا کرنے تھے؟ اپنے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کے لیے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر. لیکن لوٹے کیسے؟ اللہ نے ڈائیورٹ کر دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لے گا جس کو چاہے گا. اور سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ ہدایت کے سچے طالب تھے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. پھر کہا کہ اہل کتاب سے زیادہ توقع نہ رکھنا. یعنی انسان کی کامن سینس یہ کہتی ہے نا کہ اچھا یہ چونکہ قریش جو ہیں یہ نبوت اور رسالت کے تصور سے ہی ناواقف ہیں تو ان کی طرف سے ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. پرہیپس جب میں اپروچ کروں گا اہل کتاب کو، وہ چونکہ نبیوں کے ماننے والے ہیں تو انہیں میری رسالت کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. فرمایا یہ بھول میں نہ رہنا. اہل کتاب جو آپ سے ڈفر کریں گے وہ ضد کی بنیاد پر کریں گے کہ تم ان میں سے نہیں ہو. اور اس کے بعد پھر وہ آیت آئی فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. ان ساری ہرڈلز کے باوجود آپ اسی کی دعوت دیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہیں جیسے آپ کو حکم ملا ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. یہ یقین ہے اصل چیز. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. عدل کیسے کرتا ہے انسان؟ جب انفار آتا ہے. ایک ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا کہ تم عدل کیا کرو، نہیں. امرت لأعدل بینکم، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا. سورہ قصص میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے لرادک الی معاد، وہ آپ کو منزل مراد تک پہنچائے گا. معاد لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا. وہ منزل مراد کیا تھی؟ مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ نکالے گئے تھے. آپ یہاں لوٹیں گے واپس. سورہ طٰہٰ میں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک الکتاب لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ محروم رہیں. یعنی اس کا مشقت بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ مشقت میں پڑیں، لیکن مادہ جو ہے شین قاف یا کا، یہ محرومی کے لیے آتا ہے، بے نصیب کے لیے آتا ہے، شقی. اس لیے نہیں کہ آپ بے نصیب رہیں، آپ با مراد ہوں گے، آپ با نصیب ہوں گے. لہذا آپ نے ایک جدوجہد کی. تو یہ سارے جو سٹریسز ہیں فیوچر کے بارے میں، کیا ہوگا، کیسے بات بنے گی، میرڈ لائف کیسی گزرے گی، میری اسٹوڈنٹ لائف کیسی گزرے گی، میرے اچھے گریڈ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں پروفیشنلی ساؤنڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر پروفیشن میں جاؤں گا تو میری پریکٹس بنے گی نہیں بنے گی، چمکے گی کہ نہیں چمکے گی، مجھے میرے میچ کا اسپاؤس ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت بڑا ایونٹ ہے. شادی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر سینسیبل آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ صحیح فیصلہ ہو گیا تو زندگی ایک آرام کی گزرے گی،
اور اگر مس میچ ہو گیا، غلط فیصلہ ہو گیا، تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے جہنم بن جائے گی، ہر سینسیبل آدمی کو پتا ہے۔ تو سٹریس کا ہونا جو ہے وہ تو جینوئن ہے، لیکن اس ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑنا، اللہ خیر کرے گا۔ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں، میں جو اس نے مجھے حکم دیا وہ پورا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ will take care of my problems۔ بڑی پیاری حدیث ہے، من جعل ہمومہ ہما واحدا، کہ جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، ہم الآخرہ یعنی آخرت کا غم، اس کا فکر، کف اللہ بجمیع ہمومہ فی الدنیا کما قال، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی ساری پریشانیوں کو ٹیک کر کرے گا۔ لیکن جو موضوع ہے، ظاہر ہے کہ یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے نوجوانوں کی طرف سے، تو اب میں اسپیسیفکلی آ رہا ہوں کہ جو ینگ اسٹوڈنٹس کے جو پرابلم ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ امتحان، ٹرمز، پوزیشنز، کمپٹیشن، ان سب میں بھی یعنی انسان جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا کرے اور باقی کو اللہ کے حوالے کرے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ریگولر جو کلاسز ہیں ان کو اٹینڈ کرنا ایک ذمہ داری ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس اپنے تمام لیکچرز میں ریگولر رہتے ہیں انہیں موسٹلی امتحان کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس سے اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، اور سوال کوئی تھوڑا سا گھما پھرا کر کے آ جائے تو کانسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ اس کا جواب دے لیتا ہے۔ واضح جواب نہ بھی آتا ہو تو گول مول جواب بھی ایسا دیتا ہے کہ جس سے ایگزامینر جو ہے وہ یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو سوال نہیں آتا۔ اور اگر وہ کانسیپٹ اس کا کلیئر ہوگا، آگے پھر ایک سٹیج آئے گی کہ اگر وہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو آج کے ماحول میں یہ نظر آتا ہے کہ دیانتداری سے تو کچھ جاب بھی نہیں ملتی۔ اگر اس کے پاس سفارش نہیں ہے، اس کی کوئی اپروچ نہیں ہے، یا وہ رشوت کا راستہ نہیں کھولنا چاہتا، اس کو ایک اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کیا بنے گا میرا۔ اب اس میں اگر وہ بات اس کے سامنے ہوگی کہ میں رشوت کیوں نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو کیا اگر وہ اللہ کے ساتھ وفادار ہے تو کیا اللہ بے وفا ہے؟ نہیں، اللہ بے وفا نہیں ہے، وہ تو بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے۔ اور وہ بات کہ جو سورہ طلاق میں آئی ہے، اگر آپ کو ایسے کسی شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ جس کو میرٹل پرابلم ہو، خانگی زندگی اس کی پرابلم میں ہو، اور اس سوچ میں ہو کہ میں ڈیورس کر دوں یا نہ کروں، کنٹینیو کروں یا اس ریلیشن کو بریک کر دوں، بڑی سٹریس میں ہوتا ہے۔ اب اس سے قرآن مجید سورہ طلاق میں کلام کرتا ہے، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا۔ کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب اس الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے وے آؤٹ نکالے گا، اس کشمکش سے، اس شش و پنج سے، اس پریشانی سے ایسے طریقے سے نکالے گا جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور میری سوچ اور اللہ تعالیٰ کا علم، ان کے درمیان کوئی نسبت و تناسب تو ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ جو انسان کو سٹریس آ رہے ہیں،
ان میں دو چیزیں ان کو پیرلل آپ لے کے چلیں. ایک طرف خوف خدا کہ میں نے حرام کام کوئی نہیں کرنا, جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ میں نے نہیں کرنا. اچھا, جب آپ یہ راستہ اختیار کریں گے تو آپ کو ایک دفعہ تو پریشانی جو ہے وہ ٹاپ تک لے جائے گی. آپ 10 جگہ اپلائی کریں گے, آپ کو جاب نہیں ملے گی. آپ پریکٹس شروع کریں گے, پھر آپ دیانتداری سے لوگوں کو مشورے دیں گے, تو پھر آپ کے پاس کلائنٹ نہیں آئے گا. جو 2 نمبری کرتا ہے, غلط مشورے دیتا ہے, اس کی دکان چمک رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کو خوب آزمائے گا, اور اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویک آؤٹ نکالے گا, اور پھر آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر اسٹوڈنٹ لائف کا ایک بہت اہم سٹریس وہ ہے انسان کے جذبات. یہ مجھے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ ایک بچہ جو لڑک پن ہے اس کو کوئی سٹریس نہیں ہوتا. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ انسان کی سٹیجز بیان کی ہیں سورہ حدید میں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل, تماشا, فن اور زیب و زینت, اور ایک دوسرے پر فخر کرنا, اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. اب یہ 5 سٹیجز ہیں زندگی کی. پہلی سٹیج جو ہے وہ لڑک پن کی سٹیج ہے, جسٹ پلئنگ, کھیل. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر وہ خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں لڑے اور ایک نے دوسرے کا قمیض پھاڑ دیا. وہ روتا ہوا گھر گیا تو وہاں سے اس کی ماں نے پوچھا کس نے مارا ہے, اس نے کہا وہ فلاں کی لڑائی ہوئی ہے. وہ سیدھی اس کے گھر چلی گئی اور دونوں ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا. پھر ادھر سے باپ آ گیا اور ادھر سے اس کا باپ آ گیا, انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ دونوں بچے جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد سائیکل پر بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے ہنستے کھیلتے جو وہ جا رہے ہیں. یہ چائلڈ ہے, لڑک پن. یہی بچہ جب 19 سال کا 18 سال کا ہوتا ہے اور کالج میں پہنچ جاتا ہے, یعنی ایک زمانہ ہے کہ لڑے تھے اور قمیض بھی پھٹا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد نتھنگ واز دیئر. اب کالج میں مارا کسی نے نہیں تھا, کسی نے مجھ پر کوئی فکرہ چست کیا تھا. اب ہاسٹل میں آ کر بھی میں پیس رہا ہوں دانت کے, یہ کیوں کہا, ایسا کیوں ہوا, ایسا. یہ ہے سٹریس. اب وہ بھول نہیں پا رہا اس واقعے کا کہ اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا تھا. اب منفی رخ جو ہیں وہ کھلیں گے. کوئی ڈرگ کی طرف جائے گا, کوئی ڈسکو میں جائے گا, کوئی میوزک سنے گا, کوئی جو ہے وہ ڈرامہ دیکھے گا, کوئی جا کے مووی دیکھے گا تاکہ وہ بھولے تو صحیح, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ کس سٹیج میں ہے؟ یہ سٹیج میں ہے. پھر اس سٹیج کی ایک خاص رونق ہوتی ہے کہ اس میں وہ پھٹی ہوئی جین پہن کے مزہ آ رہا ہے. 20-22 سال کے کسی لڑکے کے ہاسٹل کے کمرے میں آپ دیکھنے والی شان ہوتی ہے کہ وہ پینٹ ادھر پڑی ہوئی ہے, شرٹ جو ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے, اور بستر جو ہے وہ کوڑے سے کے ڈھیر سے کم نہیں ہے. یہی لڑکا جب 30s میں پہنچتا ہے, اب 3 پیس سوٹ پہننے سے کے بغیر اس کو چین نہیں آتا. یعنی پہلے بال پرا گندا, جین پھٹی ہوئی, اب کیا ہے 3 پیس سوٹ پہنا ہے اور 4 اینگل سے اپنے آپ کو وہ مرر کے سامنے دیکھتا ہے کہ میں ادھر سے بھی اچھا لگ رہا ہوں, ادھر سے بھی اچھا لگ رہا ہوں. یہ کیا ایک سٹیج ہے, اور ہر سٹیج پر یہ, یعنی اگر آپ اس کو سوار کریں گے اپنے اوپر تو وہ سٹریس بن جائے گی. اس کو قرآن مجید زینت کی سٹیج کہتا ہے. یعنی لائبون و لہون, لہو کہتے ہیں نا غفلت کو, انجوائمنٹ, فن. پھر زینت, پھر اس کے جو اگر وہ پروفیشن میں آ گیا ہے بٹوین یعنی mid 30s اور mid 40s تک, یہ خاص سٹیج ہے جسے قرآن مجید تفاکر کہتا ہے.
ایک دوسرے پر فخر، اپنے آپ پر انسان کو مان ہوتا ہے کہ جی میرے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر وہ ٹیچر ہے تو سمجھتا ہے کہ جو لیکچر میں دیتا ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا. سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ جو سرجری میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. فزیشین ہے تو سمجھتا ہے کہ جو ڈائگنوسس میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. مقرر ہے تو سمجھتا ہے کہ جی واہ میری تقریر کا تو جواب ہی نہیں ہے، دل ہی دل میں. یہاں تک کہ یعنی یہ قرآن مجید کی یہ سٹیج اتنی پکی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی ریکگنیشن نہیں ہوئی، وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا لیکن زمانے نے میری قدر نہیں کی. پھر اس کے بعد سٹیج آتی ہے، اسے قرآن مجید تکاثر کی سٹیج کہتا ہے. یہ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. اب کیا ہے، مال کی ہرس اس پر سوار ہو جاتی ہے. یعنی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں، رخ قبر کی طرف ہے، لیکن سوچ کیا ہے، ساری دنیا کی ہوتی ہے. مور اینڈ مور. اور مال کے ساتھ اولاد کو جمع کیا ہے. یعنی 40s میں وہ اپنے قصے سناتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اب اسے یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا. اب جو 50s میں کوئی شخص ہے اس کے پاس آپ جائیں گے، اب اپنے بچوں کے بارے میں بتائے گا کہ ماشاءاللہ ایک بیٹا میرا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، دوسرا جو ہے اس نے CSS کلیئر کر لیا ہے، اس کی دوسری پوزیشن آئی ہے. اب یہ کہانی جو ہے وہ سناتا ہے. تو یہ تکاثر کی سٹیج ہے. تو یعنی جس کو آپ اسٹوڈنٹ لائف کہہ رہے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ فن کی سٹیج ہے کہ جب انسان کو زبانی جو باتیں ہیں وہ بھی سٹریس میں مبتلا کرتی ہیں کہ اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا، وہ مجھے دیکھ کے ہنسا کیوں تھا. اس کا بھی ایک علاج ہے. آپ اپنے آپ میں اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اپنی پسند کا لباس پہنیں اور دل ہی دل میں سوچیں کہ جس کا جی چاہے وہ میری طرف دیکھ لے، جس کا جی چاہے وہ میری طرف نہ دیکھے. ہیل ٹو ہیل. انشاءاللہ آپ کا یہ سٹریس ختم ہو جائے گا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں. اور الحمدللہ میں بھی اسی سٹیج میں سے گزرا ہوں. میں نے ایک دفعہ چینج بھی کیے تھے کپڑے. یعنی کپڑے پہنے تو مجھے خیال آیا کہ آج سمارٹ لگ رہا ہوں، تو میں نے واپس جا کے کپڑے چینج کر لیے تھے کہ میں دوسرے پر ڈیپینڈ کیوں کروں کہ اگر وہ مجھے اچھا سمجھے، اس کو میں اچھا لگوں تو میں خوش ہوں، اور اگر میں اس کو اچھا نہ لگوں خوش نہیں. اگر لباس میرے لیے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ پھر ایک دفعہ جو عادت ڈیولپ کی تو پھر کپڑے کے معاملے میں الحمدللہ میں آزاد ہو گیا اس فکر سے. اور اس وقت جو میں یعنی لباس پہنے ہوئے ہوں، یہ کوئی تقریباً اس ڈیزائن کا لباس میرا 20-30 سال سے ہے، مسلسل چل رہا ہے. بس جو لباس میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے سوٹیبل ہے، ایک یہاں جیب ہے ایک یہاں جیب ہے، یہ فیشن کے خلاف ہے، لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نہ لگے، جس کو میں اچھا نہ لگوں وہ نہ دیکھے میری طرف. یہ اسی طرح کا یعنی امریکہ میں شکاگو میں میرا جانا ہوا سن 85 میں، 84 میں بھی جانا ہوا تھا. تو کچھ تعارف ہوا کہ یہ ذرا کھل کے بات کرتا ہے. تو انہوں نے ایک سمر سکول میں مجھے یوتھ گروپ جو ہے وہ دے دیا، سینئر یوتھ بوائز اینڈ گرلز. اس ٹاپک اس نے دیے ہوئے تھے کہ جو کنٹمپرری ایشوز کے کہ ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. لسٹ دی ہوئی تھی ایک. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے چوائس لیا کہ آپ بتائیں کہ پہلے کون سا ایشو لینا ہے. تو لڑکوں نے کہا کہ جی کانسیپٹ آف ریکریشن ان اسلام، اور لڑکیوں نے کہا اسلامک ڈریس. تو میں نے ان سے کہا اسلامک ڈریس کے سلسلے میں کہا بھائی دیکھو میں امریکہ میں پھر رہا ہوں، میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، یہ مجھے لباس پسند ہے، مجھے ایزی لگتا ہے، میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، لہذا میں یہ پہن کے پھرتا ہوں. جس کا جی چاہے میری طرف دیکھے، جس کا جی چاہے نہ دیکھے. اور پبلک پلیس پر جب میں جاتا ہوں تو بعض لوگ جو ہے وہ ایک عجیب سا محسوس کر کے میری طرف دیکھتے ہیں. تو میں ان کے پاس جا کے ڈو یو لائک دس ڈریس؟ تو اب وہ کچے سے ہو کر کہتے ہیں یس. تو اگلے روز ایک بچی نے آ کر بڑی معصومیت کے ساتھ مجھے کہا کہ یسٹرڈے انکل yesterday I went to the shopping center in this dress, nothing happened. یعنی وہاں پر رواج یہ تھا کہ اسکول میں بچوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ پینٹ جو ہے ان اسلامک ڈریس ہے. اور یعنی اسکول کے اندر وہ خاتون جو پڑھا رہی ہوتی تھی اس نے بھی اوپر بڑا گاؤن پہنا ہوا ہے اور سکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے اور
تماشے دیکھنے میں کیا آتے تھے کہ اسکول سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پہلے وہ گاؤن اور سکارف اتار کر وہ باکس میں رکھتی تھی اور پھر گاڑی میں سوار ہوتی تھی. یعنی کہتے یہ تھے کہ یہ اسلامک ڈریس ہے. یہ اسلامک ڈریس نہیں ہے لیکن پہنتے تھے. میں نے ان سے الٹ بات کہی, میں نے کہا کہ کوئی اسلامک ڈریس نہیں ہے. اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ڈریس میں یہ ہونا چاہیے پازیٹیولی اور یہ نہیں ہونا چاہیے. پینٹ ہو, شلوار ہو, تہبند ہو, اگر وہ ان پابندیوں کو کمپلائی کرتی ہے تو ایوری ڈریس از اسلامک ڈریس. باقی آپ کا چوائس ہے جو بھی آپ پہنے. اب وہاں پر جو مسلمان بچے بچیاں ہیں, بچیاں خاص طور پر گھر میں ان کو شلوار قمیض پہنائی جاتی ہے, لیکن باہر وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر شلوار قمیض پہن کے باہر چلے گئے تو کیا ہوگا. تو اس پر اس بچی نے مجھے کہا, جو میں نے ان کو دکھایا نا حوصلہ کہ نہیں میں اس ڈریس میں پھرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس بچی نے آ کے مجھے کہا yesterday I went to the uncle yesterday I went to the shopping center in this dress, nothing happened. تو آپ بھی یعنی اس سٹریس کو نکالنے کی کوشش کریں, اور یہ آپ کے اپنے اختیار میں. تکڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں. اگر آپ کو وہ ڈریس سوٹ کر رہا ہے, آپ کو پسند ہے, آپ اس میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, لیٹ نو بڈی لک ایٹ یو. پہنے ڈٹ کے وہ لباس, جس کا جی چاہے دیکھے, جس کا جی چاہے نہ دیکھے. اس میں ایک بہت اہم سٹریس جو ہے وہ جنسی جذبے کا ہے کہ جو باہر نوجوانوں کو بہت پریشان کرتا ہے, اور اس میں ہمیں بالکل اس فیکٹ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ ریئلائز کرنا چاہیے اور اسے فیس کرنا چاہیے. وہ کبوتر کے بارے میں ہے نا کہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ ایک خطرہ ہے, ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور بولڈلی اسے فیس کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے آنکھیں چرائیں گے تو اس سے بلی نہیں مر جائے گی, ہماری موت واقع ہوگی. اس میں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, یعنی ظاہر ہے کہ میں جو گفتگو کروں گا میں ایک مرد کی حیثیت سے کروں گا, اینڈ آئی ہیو نیور بین اے وومن. مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہی نہیں ہے کہ عورت کے احساسات و جذبات کیا ہوتے ہیں. تو اس میں بچیوں کی اگر کوئی حق تلفی ہو کہ میں ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہ کر سکوں تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ باتیں جو ہے یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں. البتہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک وجود نہیں ہے. دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل. یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو بھی اتنا تو اب ہر شخص کو پتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے, اور سیل میں ایک سیل وال ہوتی ہے, ایک پروٹوپلازم ہوتا ہے, اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. یہ کروموسومز کیا ہیں آج کی زبان میں اگر کہوں تو یہ کسی بھی لیونگ باڈی کا سافٹ ویئر ہے. انسان کے جسم میں کروموسومز کے 23 پیئرز ہوتے ہیں, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے سائٹولوجی میں, یعنی ایکس وائی کے نام سے. ان میں سے 22 پیئر مردوں اور عورتوں میں آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, سارے ایکس ہوتے ہیں, ایکس 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 ایکس. ایک پیئر جو ہے وہ مردوں میں مختلف ہوتا ہے عورتوں سے, یعنی عورتوں کے 23 کے 23 پیئر جو ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں, جبکہ مردوں کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے ایکس وائی ہوتا ہے, یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اچھا, اب چونکہ یہ سافٹ ویئر ہے, یہ سافٹ ویئر ہی یعنی آر این اے ڈی این اے کی جو گفتگو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بیماریاں بھی انہی کے اندر جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں, انسان کی نیچر بھی اسی کے اندر پرنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اب ویسے تو ایک سیل میں فرق جو ہے وہ مرد اور عورت کا وہ 1/46 ہو گیا نا, یعنی 46 میں سے ایک ڈیفرنٹ ہے, لیکن سیلز کتنے ہیں ہر جسم میں؟ بلینز نہیں, ان ٹریلینز ہیں. تو 1/46 کو جب آپ ٹریلین سے ضرب دیں گے تو وہ فرق چھوٹا نہیں رہے گا, وہ بہت بڑا فرق ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ریکگنائز کر لیں کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ آئیڈینٹیکل. اب وہ فرق کہاں ہے, یہ بہت لمبا ایشو ہو جائے گا.
لیکن قرآن مجید نے اس میں کچھ کلو دیے ہیں ہمیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، قرآن مجید کی بڑی عظیم آیات میں سے ایک ہے. یعنی میں نے ذاتی طور پر قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانا اس آیت سے. میرے دل نے گواہی دی. مانتا تو تھا، ظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا تھا، لیکن جب وہ آیت کلک ہوئی تو دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے کریٹر کا اور میرے مالک کا کلام ہے. Who has portrayed me exactly what I am. ارشاد ہوا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں. کون سی خواہشات؟ ان کی ایک لسٹ دی. ٹاپ آف دا لسٹ بیان کیا من النساء، عورتوں سے. ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں مردوں کی نیچر بیان ہو رہی ہے، عورتوں کی نیچر بیان نہیں ہو رہی. اس کے بعد ذکر کیا بنین، بیٹے. پھر ذکر کیا سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی مال و دولت، آج کی زبان میں بینک بیلنس. پھر فرمایا نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز. آج دیکھیے برانڈڈ رائڈ تو مہران بھی ہے، لیکن 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو پھر مہران اچھی نہیں لگتی، پھر کلٹس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور 4 پیسے آ جائیں تو کرولا کی، اور 4 پیسے آ جائیں تو پھر مرسیڈیز سے کم پر تو انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا نا. یہ کیا ہے؟ رائڈ کی برانڈ سے بھی پیار ہے مردوں کو. اور دس از واٹ وی فیل. اور جس میں اس لسٹ میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، سر فہرست عورت کا ذکر کیا ہے. اور جتنے بھی یہاں پر میلز بیٹھے ہیں وہ ڈینائی کر کے دکھائیں مجھے اس کو کہ ان کی میکسیمم موومنٹ ویمن اورینٹڈ ہیں کہ نہیں. تو یہ قرآن مجید کی صداقت ہے. اچھا، انفارچونیٹلی عورت کی نیچر یہ نہیں ہے. اس کا کلو مجھے کہاں ملا؟ سورہ حج کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہاربل ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی. اب دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ ممتا کا استعارہ ہے. دیکھیے اولاد جو ہے باپ اور ماں دونوں کی مشترک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جہاں ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں، ایون امریکہ کے اندر باپ ایک دفعہ گھر سے نکلا تو بس نکل گیا، اس کو گھر بار سب کچھ بھول جاتا ہے. ماں کبھی بچے کو نہیں بھولتی. ریٹن انسٹرکشن دے کے جائے گی بیبی سٹر کو کہ اس کو اس وقت پانی پلانا ہے، اس وقت دودھ پلانا ہے، یہ نیپی چینج کرنی ہے، اس کو شاور دینا ہے. لیکن اس کو 1 منٹ کی بھی فرصت ملے گی نا اپنے کام سے تو ضرور کال کرے گی، نیپی چینج کیا، دودھ پلایا، شاور دیا. یہ نیچر ہے عورت کی. قیامت کا زلزلہ ایسا ہے، اتنا ہاربل ہے کہ عورت کو اپنی اصل نیچر جو ہے، جو سب سے پرائمری اس کی ایک ویک پوائنٹ ہے، وہ بھی اسے بھول جائے گا. نارملی نہیں بھولتی. جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو وہاں الحمدللہ میں نے اس وقت درس قرآن شروع کر دیا تھا. میں نے یہ آیت سنائی تو ہماری ایک ٹیچر خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر جو تھے میجر تھے، کہتے ایک دفعہ چارپائی میری ہلی تو میری آنکھ کھلی تو زلزلہ آیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ نیچے اتر کے چارپائی سے کلمہ پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں اٹھی بعد میں پہلے میرا ہاتھ بچی پر گیا. یہ نیچر ہے مرد اور عورت کی جس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو اس میں خاص طور پر جو مردوں کا سٹریس ہے کہ لاکھ کوشش کر لو لیکن یہ ڈنگ انسان کا نہیں مرتا یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے. یعنی فزیکلی وہ بالکل بیکار ہو جائے گا لیکن مینٹلی وہ ابھی تک جوان ہوگا. جھجری بھی آئے گی،
کوفت بھی ہوگی اپنے آپ پر, کچھ شرم کرو, بوڑھے ہو گئے ہو, بیٹیوں والے ہو, سفید داڑھی ہے, لیکن یہ خیال نہیں چھوڑتا جان انسان کی. اب اس کو اگر آپ پہلے اس خطرے کو ریکگنائز کریں گے, اور قرآن مجید نے اس کو صرف یہیں بیان نہیں کیا, قرآن مجید میں واحد کہانی جو کہانی کی طرح آئی ہے وہ حضرت یوسف کی کہانی ہے علیہ السلام. باقی تو کہانیاں توڑ توڑ کے بیان کیا نا قرآن مجید نے. اس کو بھی آپ غور سے پڑھیں کہ اس میں جو اس کا حصہ جو زیادہ رومانٹک سمجھا جاتا ہے, حالانکہ وہ رومانٹک ہے نہیں, وہ تو ہماری گائیڈنس کے لیے ہے. وہاں بڑے واضح الفاظ میں کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, کہ اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام پر قصد کیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے علیہ السلام اگر وہ اپنے رب کی کوئی خاص نشانی نہ دیکھتے. اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے پناہ دے گا قیامت کے دن, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا ہے والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ, وہ شخص کہ جسے کوئی حسب نسب والی عورت, یعنی کوئی بازاری عورت نہیں, حسب نسب والی عورت, خاندانی بھی ہو خوبصورت بھی ہو, حسب و جمال, وہ دعوت گناہ دے اور اس کی رسپانس میں وہ اسے کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, I'm sorry, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے پناہ دے گا قیامت کے دن. تو اس کا مطلب ہے کہ something really great, یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہی سورہ یوسف کی اس کہانی کا بھی حاصل ہے. اور پھر جب یہ سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں, یہ انسان ایزیوم کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں نے بڑا کور کر دیا ہے. اس کے شوہر نے یہی کہا تھا نا, مٹی پاؤ. اس عورت کے شوہر نے یوسف عارض عن ھذا, چل یوسف جان دے ان گالوں چھڑ پر. اگرچہ عورت کو ڈانٹ لیا تھا ساتھ, عارضی فاستغفری ذنبک انک کنت من الخاطئین, لیکن بہرحال یہ سیکس سکینڈل کبھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے. جنگل کی آگ بھی شاید پھیلنے میں دیر لیتی ہے, یہ اس سے بھی جلدی پھیل جاتے ہیں. وہی ہوا. قرآن مجید نے بھی کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. شہر کی عورتیں کہنے ہے نہیں سنا تم نے, وہ فلانے وزیر کی بیوی غلام سے انوالو ہو گئی اور معلوم ہوتا ہے پٹڑی سے ہی اتر گئی. فلما سمعت بمکرہن, اب جب اس عورت نے ان کی یہ باتیں سنی, یہ کیا باتیں بنا رہی ہیں, ارسلت الیہن, ان کو بلا بھیجا. وآتت لہن متکئا, ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی, کھانے پینے کا بندوبست کیا. اور اب جو عورتیں وہاں آئی تھی کون ہوں گی؟ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت ہے تو کوئی جھگیوں میں رہنے والی بھوکی خواتین تو نہیں ہوں گی, دوسرے وزیروں کی بیویاں ہی ہوں گی نا. کھانے کی بھوکی نہیں ہے کہ آتے ہی کہیں ہاں جی کھانا لاؤ کھانا لاؤ. تو کیا کر رہی ہوں گی وہاں آ کے, کس چیز کا پوچھ رہی ہوں گی؟ ہے نہیں, ارے تو پتا ہے ان نوکروں میں سے وہ لڑکا کون سا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا. تمہیں پتا؟ تمہیں پتا. اور وہ بھی بڑی استاد خاتون تھی. اس نے یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا, اور ادھر ان سے کہا کہ جی بسم اللہ کریں, یعنی چھری کانٹا دے دیا, پھل یا کیک کاٹنے کے لیے دے دیا, پہلا آئٹم کاٹنے والا, اور ادھر پیچھے دیکھ کے کہا اے یوسف ذرا بات سننا. کیا ہونا تھا؟ ہر عورت جو وہاں آئی تھی وہ آئی تو اسی کیوریوسٹی میں تھی کہ ہو از دیٹ مین. لہذا غیر راضی طور پر ہر عورت نے پیچھے کاٹتے کاٹتے دیکھنا ہی تھا, تو کاٹتے کاٹتے چھری ذرا ادھر بھی چل گئی, ہاتھ کٹ گیا, کٹا گیا نا ہاتھ پر. تو اب عورتوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, ہائے اللہ, مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ شعر ہوئی, کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تُنَّنِي فِيهِ, سو دس واز دا جینٹلمین جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی, بڑی ٹکے ٹکے دی گلاں کر رہی ہیں. سو دیکھے جی اپنا حال. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور اب بھی اگر یہ میری بات کو رسپونڈ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ, تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے عزت ہوگا.
اس پر جو رسپانس آئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ ہے ہم مردوں کے لیے رہنمائی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے مکر و فریب سے مجھ سے دور نہ ہٹایا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. Who is saying this؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ دو چیزیں عام طور پر مرد کو ٹریپ کرتی ہیں. ایک اس کی یہ غلط فہمی کہ میں خاندانی آدمی ہوں، اور دوسری یہ غلط فہمی کہ میں نیک آدمی ہوں. خاندانی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ان 12 بھائیوں سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ والا نوع انسانی میں پیدا ہی نہیں ہوں. ان کا باپ نبی، ان کا دادا نبی، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں. رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم. اس سے بہتر بیک گراؤنڈ میری آپ کی ہو سکتی؟ اور نبی سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہو سکتا. کل کو یہ نبی بننے والے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بس ہے. ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، خاندانی آدمی ہوں، میں ٹریپ نہیں ہوں گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو ہم مردوں کے لیے اس اسٹریس سے نکلنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کو ایک خطرے کے طور پر ریکگنائز کریں کہ اٹس ڈینجرس. اور کیسے بچیں؟ یعنی جس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی آپ محسوس کریں اپنے دل کے اندر، اس کو اوائڈ کریں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس راستے سے آ رہی ہے، آپ بھی اس راستے پہ دیکھا، چپکے سے آنکھ بچائی، راستہ بدل لیا. دل چاہ رہا تھا جانے کو، آپ اس کو الٹ کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یو ول گیٹ ریڈ آف ہر. ورنہ آپ یہ چاہیں کہ آپ پاس سے بھی گزریں اور پھر آپ اس سے بات بھی نہ کریں، چور آنکھیں تو دیکھ ہی لیں گے نا پھر اس سے. اور پھر اور نہیں تو وہ اگر بلا لے گی تو پھر کس کافر کا جی چاہے گا کہ رسپونڈ نہ کرے. لہذا یعنی خود بندوبست کریں اس کا، اوائڈ کریں اس راستے کو، انشاءاللہ یو ول گیٹ ریڈ آف اٹ. جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، بہرحال وہ آئی ہیں سننے کے لیے تو ان کا بھی کچھ حق ہے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ عورت جو ہے یہ تو مطلقاً مرد کے لیے اٹریکٹیو بنائی گئی ہے. اس آیت میں نے آپ کو سنا دی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. عورت شوڈ بی ینگ لکنگ، بے شک ینگ ہونا وہ مرد کے لیے پرکشش ہے. وہ گوری ہو، کالی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، وٹ ایور، وہ مرد کے لیے کمزوری ہے، اٹریکشن ہے. یہاں تک کہ وہ بھنگن جو ہوتی تھی، ایک صاحب نے، میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے، مجھے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے ایڈ کیا تو انہوں نے کہا وہ بھنگن جو ہے اس کی طرف بھی نظر اٹھا کرتی تھی. آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ بھنگن کون ہے. جب فلش سسٹم گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، گھر کی گندگی جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے لے کے جاتی تھی اور پھینک کے آتی تھی، وہ بھنگن ہوتی تھی. اس پر بھی نظر اٹھتی تھی، حالانکہ معلوم ہے کہ اس نے پاخانہ جو سر پہ اٹھا رکھا ہے ٹوکری کے اندر، اس پر بھی اٹھتی تھی. تو یہ مرد کا ویک پوائنٹ ہے عورت. اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ ویک پوائنٹ ہے. اس کو ویک پوائنٹ کے طور پر ریکگنائز کریں گے تو پھر بندوبست بھی کرنے کو جی چاہے گا اور پھر پلان بھی کریں گے. اور اگر ہم اس کو لائٹلی لیا، nothing happens, everything will happen then. جبکہ اس کے مقابلے میں مرد مطلقاً عورت کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے. اور اسی سورہ یوسف سے میں نے یہ چیز جو ہے وہ لرن کی ہے کہ ہر مرد تم عورت کے لیے پرکشش نہیں ہے. اس کی اولاد اس کے لیے پرکشش ہے، لیکن ہینڈسم مرد بہرحال عورت کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے. بلکہ آپ کو بتا بھی دوں مزے کی بات کہ نعمان علی خان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو ایک ٹریننگ سیشن میں ان کے ساتھ تھا، تو میں نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ نعمان کہنے لگے کہ نہیں ہم نے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے ہائی اسکول میں. میں نے کہا ناٹ ایوری بوائے اونلی ہینڈسم بوائے. کہتے یس یو آر رائٹ. تو یہ ایک میری ازمپشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ. جیسے میں نے کہا کہ آئی نیور بین اے وومن، تو لہذا یعنی ایگزیکٹلی آئی کانٹ نو، لیکن بہرحال قرآن مجید کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فوکس ہے. ان کے لیے جیسے جہاں وہ اٹریکشن محسوس کریں، اور یہ انسان اپنے دل میں اگر جھانکتا رہے تو خوب پتہ چلتا ہے اس کو کہ یہاں میرے دل کے اندر وہ پیدا ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی آپ یعنی اس فیلڈ میں سیکسول کوئی اٹریکشن یا انکلینیشن محسوس کریں گے تو اس کی ایک
فیلنگ آپ کو ہوگی اور اس فیلنگ سے پروسٹیٹ سیکریشن نکلے گی, آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور باب جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو اب آپ کو فکر ہوگی کہ نہیں یار وضو سنبھال کے رکھو, سردیوں کا موسم ہے, نماز جو ہے وہ نکل جائے گی, اسی سے بہت سا سدے باب جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ اصل میں دین نے ہمیں جو دیا. پھر ستر و حجاب کا سارا نظام کس لیے دیا ہے؟ اگر آپ اس خطرے کو محسوس نہیں کرتے تو پھر یہ بڑی زیادتی معلوم ہوتی ہے عورتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے عورتوں پر یہ پابندی بھی لگا دی, یہ پابندی بھی لگا دی, یہ پابندی بھی لگا دی, یہ پابندی بھی لگا دی. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کروموسومز کے فرق کی وجہ سے دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل. اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر فرق کہاں ہے؟ ایگزیکٹلی تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن یعنی ایک حدیث میں بڑا پیارا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے. عید کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے گئے مصلی کی طرف, تو عورتوں کا انکلوژر جو اس کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے عورتوں کو خطاب کر کہا یا معاشر النساء تصدقنا, تم صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. تو عورتیں بھی بڑی کوئی یعنی فیمنسٹ قسم کی عورتیں تھیں, تو وہ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لام تان بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو. عورت کی ایگزیکٹ تصویر ہے. عورتیں پھر بھی چپ نہیں ہوئی کہ پھر اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ناقص العقل ہو, تمہاری عقل کی کمی ہے تم میں. اچھا, اب یہ سمجھیے کہ عقل کیا چیز ہے. عقل انٹیلیجنس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عقل انٹیلیجنس نہیں ہے. عقل اصل میں کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا بٹھانے کے لیے تاکہ وہ جائے نہ کہیں, اور جب سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر اس کو باندھ دیتا تھا. جیسے وہ کنڈکٹر ہمارا جو ہے نا وہ کان میں یوں پینسل لگا لیا کرتا تھا, بال پین, اسے اقال کہتے تھے. اب عرب جو ہے بدو وہ اونٹ پہ سوار نہیں ہوتا, کیڈلیک پہ سوار ہوتا ہے, لیکن اب بھی وہ اقال اس کا ٹریڈیشن ہے. تو یہ اقال وہ رسی ہے جس سے باندھا جاتا ہے. عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو باندھتا ہے. یہ 2 فیکلٹیز ہیں انسان کی, یعنی جیسے گاڑی میں ایکسلریٹر اور بریک ہے نا, اسی طرح انسان کے اندر جذبات اور عقل ہے. جذبات سے موومنٹ ہوتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اب یہاں پر لفظ جذبہ رکھ لیں, ایموشن. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں ایموشن, عقل ہے محو تماشا لب بام. اب یہ جو باندھنے کی صلاحیت ہے یہ اصل میں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہے. کیوں کم رکھی ہے؟ اس کی حکمت وہی جانتا ہے. بچے کو پالنا یہ مرد کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کو ایک دن مردوں کو بچہ پالنا رکھنا پڑ جائے تو مار مار کے اس کو حلیہ بگاڑ دیں گے. یہ عورت ہی کی ہمت اللہ نے رکھی ہے کہ بچے سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے کہ اس کی سب لچھن برداشت کرتی ہے صرف اس پیار کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایموشنل بنایا ہے. اس ایموشن کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ ناشکراپن ہے, لام تان ہے. یعنی ہر عورت اپنے شوہر کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سناتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کیا سکھ دیکھا ہے. یہ ناشکراپن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انالیسس ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اب وہ جو اس کی وجہ سے اس کو سٹریس آئے گا, اس کا بھی شکر گزاری, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری. یہ بہت اہم نقطہ ہے بچیوں کے لیے. میری یعنی ایک والد کی حیثیت سے نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند نہیں ہے تو یا تو ہمت کریں تو نہ مانے ہاں ہی نہ کریں, لیکن اگر قبول کیا ہے تو پھر اس کو دل سے قبول کر لیں. اگر آپ نے اس میں گیپ رکھا کہ یہ شوہر جو ہے مجھے پسند نہیں ہے, اب وہ پسند جو ہے وہ انسان کا ویکنس ہے. ہر شخص جو ہے اس کا سب سے جو اسٹرانگ ایموشن ہے وہ محبت ہے. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے محبت کر کے اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہے. اگر آپ یہاں یہ خانہ خالی چھوڑیں گے تو پھر یہاں پر کوئی اور شخص داخل ہوگا آ کر, آپ مانے یا نہ مانے. تو ایکسپٹ کر لیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ تیرا حکم ہے, اگرچہ مجھے پسند نہیں, تیرا حکم ہے تو میں ایکسپٹ کرتی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری, شکر گزاری, اس کی کمزوری بھی ہو اس پر بھی شکر گزاری.
یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو ایک بچی نے سوال کیا ہے کہ جو لڑکے عورتوں کو ٹریپ کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں. یعنی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو خود جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے. یعنی یہ جو کم عقلی ہے اس کو سمجھنا آپ چاہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ جیسے بچہ ہے، بچہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ ہنرمند ہو سکتا ہے. یعنی ہم سب کا حال کیا ہے کہ یہ کھلونا جو ہم سب نے پکڑا ہوا ہے یہ ہم پھنس جائے تو ہم تو ٹھیک کر نہیں سکتے، ہمارے بچے ٹھیک کریں گے آ کے. لیکن اس کے باوجود کم عقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انٹرنیشنل لا کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. وہ اکیلا سفر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا اسے راستہ نہیں آتا؟ کیا وہ سائن بورڈ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ کم عقل ہے، ایموشنل ہے. ہی کین بی ٹریپڈ اینڈ سو ڈز شی. عورت پر بھی پابندی ہے نا، وہ تنہا رات کا سفر نہ کرے. کیوں؟ 100 ایمرجنسی ہو سکتی ہے اینڈ شی کین بی ٹریپڈ. اب اللہ تعالیٰ نے جو حدود قیود لگائی ہیں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی، مردوں کے پرسپیکٹو سے بھی، عورتوں سے پرسپیکٹو سے بھی. تو اگر ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانیں تو انشاءاللہ ہمارے آدھے سے زیادہ سٹریس جو ہیں وہ ویسے ختم ہو جاتے ہیں. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شیروان بار بار مجھے گھڑی دکھا رہے ہیں کہ غالباً ان کو شفا سے فون آ رہا ہے کہ میں پہنچا کیوں نہیں. بس اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ باقی جو گیپس ہیں اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہنوں میں ان گیپس کو فل کر دے اور آپ کو یہ مضمون جو ہے سمجھ میں آ جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.